السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اپڈیٹ فار ویژن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ تختی نمبر 24 ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 24، ادغام یرملون۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے تنوین اور نون ساکن کے 3 قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم قاعدہ نمبر 4 پڑھیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4۔ حروف ادغام 6 ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس سبق کو 2 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حصہ الف اور دوسرا حصہ با۔ تو آج ہم حصہ الف پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں پورا سبق۔ الف، مشق ادغام بلا غنہ۔ ادغام را: محمد رسول اللہ۔ میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محم۔ دال را دو پیش در، محمد، را زبر را۔ سین واو پیش سو، رسو۔ لام لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ۔ ہا زیر ہی، رسول اللہ۔ وقف کی حالت میں رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی دال کو را میں ملا کر پڑھیں گے۔ اس طرح پڑھیں گے: محمد رسول اللہ ربک۔ میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی۔ کاف زبر کا، مر ربک۔ محترم ناظرین، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا اور اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں، یعنی میم کو را سے ملا کر پڑھیں گے۔ اس طرح پڑھیں گے: مر ربک، رؤوف الرحیم۔ را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو۔ فا را دو پیش فر، رؤوفر۔ را زبر را، حا یا زیر حی، رحی۔ میم دو پیش من، رحیم، بحالت وقف، رحیم، رؤوف الرحیم۔ یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی فا کو را سے ملا کر پڑھیں گے۔ اس طرح پڑھیں گے: رؤوف الرحیم، عیشۃ راضیہ۔ عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیش۔ تا را دو زیر تر، عیشتر۔ را الف زبر را، ضاد زیر ضی، راضی۔ یا زبر یا، راضیہ۔ تا دو زیر تن، راضیۃ۔ وقف کی حالت میں راضیہ، عیشت راضیہ۔ یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے،
لہٰذا یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی تا کو را سے ملا کر پڑھیں گے۔ عیشت راضیہ، ادغام لام۔ من لدنہ، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، دال نون پیش دن، من لدن، ہا پیش ہو، من لدنہ۔ محترم ناظرین، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملونہ میں سے لام آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اس کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے، یعنی میم کو لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ من لدنہ، کل لہ، کاف لام پیش کل، لام لام دو پیش لل، کل، لام زبر لا، کل لا، ہا الٹا پیش ہو، کل لہ۔ محترم ناظرین، یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف یرملونہ میں سے لام آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی لام کے اوپر جو دو پیش دیکھ رہے ہیں، ایک پیش کو گرا دیں گے اور ایک پیش کے ساتھ اس لام کو اس لام سے ملا دیں گے، تو اس طرح پڑھیں گے کل لہ، یکل لہ، یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یکل، لام زبر لا، یکل، ہا الٹا پیش ہو، یکل لہ۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملونہ میں سے لام آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا۔ رزقا لکم، را زا زیر رز، قاف لام دو زبر قل، رزقل، لام زبر لا، رزقل، کاف میم پیش کم، رزقل لکم۔ یہاں پر بھی دو زبر کے بعد حروف یرملونہ میں سے لام آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی قاف کو لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ اف لکم، حمزہ فا پیش اف، فا لام دو زیر فل، افل، لام زبر لا، افل، کاف میم پیش کم، افل لکم۔ یہاں پر بھی تنوین کے بعد حروف یرملونہ میں سے لام ہے، لہٰذا ادغام بلا غنہ ہوگا۔ من لبن، میم لام زیر مل، لام زبر لا، مل، با زبر با، من لب، نون دو زیر نن، من لبن۔ محترم ناظرین، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملونہ میں سے لام آ رہا ہے، لہٰذا میم کو لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ من لبن،